السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کوڈ 6479 کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اصناف نظم و نثر اردو جو ہے بی ایڈ 2.5 تھرڈ سیمیسٹر کا یہ کوڈ ہے، اور جس کا سیٹرڈے کو یہ پیج پر آیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز بھی خود بخود آپ کو ملتی رہیں۔ تو دیکھیں، اس میں سے ہم نے جسٹ 5 یونٹ ہی سلیکٹ کرنے ہیں، اور 5 یونٹ میں سے ہم پہلا یونٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا یونٹ ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد یونٹ نمبر 2 3 4 5 اور 6 یہ کریں گے، اور اس کے بعد 9 کر لیتے ہیں۔ 2 3 4 5 4 تو یہ ہو جائیں گے، اور 6 والا کریں آپ کی مرضی، 9 والا کریں آپ کی مرضی۔ مزید دیکھ لیتے ہیں اس میں سے کون سا اچھا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے یونٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں ہم۔ یونٹ نمبر 2 جو ہے یہ آج گیا میرے سامنے 679 پیج پر تھا، کیونکہ فرسٹ یونٹ کافی زیادہ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یاد نہیں کرنا۔ حصہ نظم میں سے دیکھیں، نظم اور اس کی کلاسیکی اردو کی کلاسیکی حیتیں کیا ہوتی ہیں اور اس کے اصناف وغیرہ اردو نظم۔ تو ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے نظم کرنا ہے۔ نظم کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 3 معنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اردو میں اس کی حیتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے بحر ہے، قافیہ ہے، مصرع، بیت، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، انہی کی تعریفیں کر دیں۔ مصمت ہے، ترکیب بند ہے، کتاب وغیرہ ہے۔ اس کے بعد کلاسیکی اردو کے اصناف حمد، نعت، منقبت، مثنوی، قصیدہ، تشیب، گریز، مدح، دعا، مرثیہ۔ بس یہ کافی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آگے چاہے صرف ان کی ہیڈنگ ڈالتے جائیں اور سوال آپ کا کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جدید اردو کی نظم کو چھوڑ دیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیکسٹ اس میں جو ہے وہ پاکستانی اردو نظم، اس کو کر لیں جس میں نون من راشد ہے۔ اس کو چاہیے آپ نا بھی وہ کریں، اس میں میرا جی کو کر لیں، فیض احمد فیض آسانی سے یاد ہو جائے گا، حفیظ جلندری یاد ہو جائے گا، جوش ملی یاد ہو جائے گا، اختر شیرانی اور احمد ندیم قاسمی۔ 4 سے 5 اس میں سے کر کے آپ لوگ اس میں سے لکھتے ہیں۔ نئی نظم کی تحریک کو چھوڑ دیں آپ، اور بس اسی میں یہی 2 سوال کر لیں، اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا۔ یونٹ نمبر 2 3 کرنا ہے اس میں سے، اور اس میں جو ہے وہ مرثیہ کی حیت ہے۔ جب نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے کرنے ہیں، اردو مرثیہ اور قصیدہ نگاری۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کر لیں مرثیہ کی حیت کیا ہوتی ہے اور اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں۔ چہرہ ہوتا ہے، ماجرا ہوتا ہے، رخصت، آمد، سراپا، رج، جنگ، شہادت اور بین، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اردو میں مصرع کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو آپ نے کرنا ہے، میر انیس نے کیا کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، میر انیس کو، مرزا زبیر کو بھی چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد اس میں قصیدے کو کر لیں۔ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ ہوتے ہیں، تو اس میں تشبیہات ہے، گریز ہے، مداح ہے، دعا ہے، اور قصیدہ کی حیت کیا ہوتی ہے۔ بس یہاں پر کافی ہے۔ مرزا رفیع الدین سودا کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یونٹ یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 دیکھیں، اردو مثنوی دیکھیں، اور اس میں آپ نے کرنے ہیں مثنوی کی تفہیم و توضیح کر لیں۔ اس میں تعارف کے بعد موضوعات اس میں آتے ہیں، بحر اسی میں آتے ہیں، اور اس کے اجزاء اور دلچسپ پہلو کون سے ہیں اس کو بھی دیکھیں آپ ہلکا، بس یہاں تک۔ اور نامور اردو مثنوی نگار کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد اردو ادب میں مثنوی کی اہمیت، بس یہ تو ہے ہی ختم ہو گیا بس، بلکہ یہ اہمیت دی ہوئی ہے اس میں حوالے سے، نہیں ختم ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ یونٹ نمبر 5 دیکھیں، اردو میں روایت، داستان کی روایت کون سی ہوتی ہے۔ ایک داستانی روایت میں دیکھتے ہیں کون کون سے ہم نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اردو میں داستان کا تعارف کیا ہوتا ہے، داستان کیسے کسی کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی شغل وغیرہ ہوتا ہے، اس کو آپ کر لیں۔ اور اس کے بعد عناصر کو اس کے چھوڑ دیں، بس۔ اس کے بعد اردو میں داستان کو ایک روایت اور اہم مصنفین کون کون سے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، اور فورٹ ولیم کالج اس کو کر لیں۔ فورٹ ولیم کالج والے کو 10 نگاری کو، اور داستان کی افادیت اور اہمیت اس کو، یہ دونوں پوائنٹ اکٹھے آ جائیں گے۔ اور آگے 2 یادگار داستان ایک کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت میرے خیال میں فسانہ عجائب جو ہے اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ اس میں اور کیا آ جاتا ہے، سرور کے اسلوب کی سرور یا کیا لفظ ہے، یہ اسلوب کی ایک جھلک ہے، اس کو بھی رہنے دیں، بس یہاں پر یہ یونٹ ختم ہو گیا ہے۔
اور یونٹ نمبر 6 کی بجائے آپ بلکہ یونٹ نمبر 6 کو ہی کر لیں، 9 کے پاس جائیں ہی نہ۔ سب سے پہلے ناول کا اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ پلاٹ ہوتا ہے، قصہ کہانی، کردار نگاری ہوتا ہے، مکالمہ منظر نگاری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ابتدائی دور چھوڑ دیں، دوسرا دور چھوڑ دیں، تیسرا دور بھی چھوڑ دیں، تقسیم ہند کے اردو ناول پر اثرات لکھ دیں، اور اہم ناول نگار کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک یہ ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کامنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موبائل نمبر میرا نیچے دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر، اس پر بھی آپ لوگ رابطہ کر کے معلومات لکھ سکتے ہیں۔